بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاذبا في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات محمد. جمعہ کا روز تھا، نماز جمعہ کا وقت تھا اور نماز جمعہ بھی وہ نماز جمعہ کہ جس نماز کا امام خاتم الانبیاء. خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش نصیب تھے وہ حضرات جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کی. کائنات کا رسول امام ہوتا تھا. نماز جمعہ ہجرت کے بعد خطبوں کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور ہندوستان میں پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ لکھنؤ میں ہوئی ہے. اور وہ
مولانا غفرمات صاحب قبلہ مرحوم آصفی امام والے انہوں نے پڑھائی ہے۔ نماز جمعہ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں مومنین کو جمع ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز جمعہ دوپہر ہو گئی اور اب میں خطبہ دے رہا ہوں۔ میرے بھی کچھ فرائض ہیں، میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، اس کو ادا کر رہا ہوں۔ جمعہ کا خطبہ تھا، پیغمبر اسلام نے مسجد میں ممبر بنوا دیا، مسجد نبوی میں ممبر۔ پہلے تو آپ ایک ستون سے، خرمے کا ایک ستون تھا جس سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے رہتے تھے اور بیان فرماتے تھے۔ جب تعداد بڑھی مسلمانوں کی، اسلام میں لوگ داخل ہوئے اور تعداد بڑھی تو کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک بلندی پر بیٹھیں اور سب آپ کو دیکھیں۔ تو آپ نے مسجد میں ایک ممبر بنوایا، اور جس روز آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو درخت اس خرمے کے ستون سے رونے کی آواز آئی۔ تو پیغمبر اس طرح رویا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اور تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ تو پیغمبر اسلام نے اس ستون خرما سے خطاب کر کے کہا کہ ہم نے تجھے نظر انداز نہیں کیا، ہم نے تجھے حقیر نہیں سمجھا، ہم نے تجھے کمتر نہیں سمجھا۔ اب مصلحت یہ ہے کہ ہم ممبر پر بلندی پر بیٹھ کر خطبہ دیں۔ ہم نے تیری توہین نہیں کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بے جان چیز کو بھی، بے جان درخت خرما کا ایک ستون تھا، اس میں اب جان کہاں رہ گئی تھی؟ بے جان لکڑی اگر اس میں بھی محبت اہل بیت پیدا ہو جائے تو وہ بھی بولنے لگتی ہے، اس میں بھی جان آ جاتی ہے۔ اور اس نے گریہ کر کے بتایا، اب اس جملے پر آپ توجہ دیں یا نہ دیں میں تو مجھے معلوم نہیں ہے، کہ اس نے رو کے بتایا کہ زندگی کی علامت رونا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ گریہ زندگی کا ثبوت ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کی علامت اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اب جو رونے پر پابندی لگاتے ہیں کہ رونا اچھا نہیں ہے، اس پر خیر انشاءاللہ آپ سے آخری مجلسوں میں گفتگو ہوگی۔ تو پیغمبر اسلام تشریف لے جا رہے ہیں ممبر پر، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا۔ جب وہ ممبر بھی کتنے زینوں کا بنا تھا؟ 4 زینوں کا، اور چوتھے زینے پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، چوتھے زینے پر، جس کو کہتے ہیں عرشہ۔ عرشے پر رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ چوتھے زینے پر عرشے پر جا کے بیٹھ گئے۔ نماز جو خطبہ ہوا، خطبے کے بعد نماز ہوئی۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو اصحاب میں سے کسی صحابی نے، بہرحال بے چینی تو ہوتی تھی، یا رسول اللہ آج خطبہ ممبر پہ جانے کہ تھوڑا سا آپ کا انداز بدل گیا، آپ ممبر پہ جب تشریف لے گئے تو آمین کہتے ہوئے گئے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل اس وقت بد دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو نماز کے اوقات کی پابندی نہیں کرتا۔ نماز کے اوقات کی پابندی نہیں کرتا۔
میں نے کہا آمین۔ اب جبرائیل کی بددعا رسول کی آمین سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کے اوقات کی پابندی کیجیے۔ نمازوں سے بڑی بڑی بلائیں رد ہوتی ہیں۔ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے یہی ہے کہ معصومین نے اگر کوئی مصیبت کا وقت ہے تو نظر کہاں کی مانی ہے؟ یہ تو نماز کی یا روزے کی ہے نا؟ درست ہے۔ کہا میں ممبر کے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل بددعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کے مقدس نام کو سن کر آپ پر درود نہیں پڑھتا۔ یہ نام اتنا محترم ہے۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ کہا کہ جب ہم نے ممبر کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل بددعا کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو خدمت والدین نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اب جسے جبرائیل کی بددعا اور رسول اللہ کی آمین سے بچنا ہو وہ ماں باپ کی شان میں گستاخی کرے؟ نہیں، خدمت والدین کرے، درست، ماں باپ کی خدمت، ورنہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ ممبر پہ اس طرح شان سے تشریف لے گئے۔ خدمت والدین کیا ہے کہ اگر ماں باپ کا انتقال بھی ہو جائے تو خدمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ درست۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بیٹا زندگی میں آنکھ ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کے مرنے کے بعد بھی آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز عشاء پڑھیں مغرب کے بعد تو 2 رکعت نماز ہدیہ والدین کی نیت سے، درست، جزاک اللہ مولانا۔ اس کا ثواب والدین کو بخشیں۔ اور طریقہ اس کا علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد، دیکھیے سورہ الحمد تو واجب ہے، یہ تو چاہے آپ مستحب نماز پڑھیں، چاہے واجب نماز پڑھیں یا قضا پڑھیں، سورہ الحمد تو پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں واجب ہے۔ اب یہ سورہ الحمد دونوں میں واجب ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع مثانی کہنے کے اس کے بہت سی وجوہات ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ یہ پہلی رکعت میں بھی واجب، دوسری رکعت میں بھی واجب، یہ مکی بھی ہے، یہ مدنی بھی ہے۔ سورہ الحمد مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، 7 اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہیں 7 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحمد کی پہلی آیت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ مسلمان نے بغض علی میں بغض علی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چھوڑ دیا، سورہ الحمد پوری نہیں پڑھتا۔ تو سورہ الحمد پہلی اور دوسری رکعت دونوں میں واجب ہے۔ کیا آپ کے اوپر ماحول طاری ہو گیا ایسا جیسے کہ معلوم یہ ہو رہا کہ کہیں ملک الموت کھڑا ہے کیا؟ اچھا، سورہ الحمد پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں واجب،
پالنے والے کوئی راز ہے کیا اس میں؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے، میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ سورہ الحمد کے نازل ہونے سے بہت پہلے کسی ایک ذات نے ایک کائنات کا سب سے عظیم دولہا بیٹھا تھا اور وہ اس کی طرف سے خطبہ عقد پڑھ رہا تھا تو ایک طرف سے نہیں پڑھ رہا تھا، دونوں طرف سے پڑھ رہا تھا۔ وہ خدیجہ کے بھی وکیل تھے، وہ محمد مصطفیٰ کے بھی وکیل تھے، دونوں کے وکیل تھے۔ دونوں کی طرف سے وکالت فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے کہ یا تو کائنات کے اس آسمان کے جتنے حجابات ہیں لوح محفوظ تک، وہ ابو طالب کی نظروں کے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا، روزانہ آپ لوح محفوظ کی تلاوت فرماتے تھے، یا یہ مانیے کہ اللہ کو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ الحمد اتنا اچھا لگا کہ اس نے قرآن کے شروع میں رکھ دیا اور شریعت نے دونوں رکعتوں میں رکھ دیا، پہلی رکعت میں بھی پڑھ، دوسری رکعت میں بھی پڑھ، ادھر سے بھی سنت ادھر سے بھی سنت ہے سورہ الحمد۔ اس کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ رکوع، اگر آپ بیدار ہو کے سنیں گے تو میں سناؤں گا۔ رکوع میں گئے اور آپ کے ذہن کو وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، آپ بڑی بات تو نہیں کہتا، شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ رکوع میں گئے، بھولے سے رکوع، بہت سے افراد بھولے سے رکوع نہیں کیا، ڈائریکٹ سجدے کی طرف چلے گئے۔ ابھی پیشانی سجدہ معبود میں رکھی نہیں ہے، ابھی خالی مصلی پہ ہاتھ رکھے، یاد آ گیا کہ رکوع نہیں کیا، واپس رکوع میں آنا ہے پہلے، مگر اب رکوع میں کیسے آئیں؟ اگر جھکے رکوع میں آ گئے تو نماز گئی۔ قیام متصل برکوع کی 2 علامتیں ہیں، ایک تو اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 1 سیکنڈ رکنا، دوسری علامت یہ ہے کہ مصلی پہ ہاتھ چلے گئے، یاد آ گیا کہ رکوع نہیں کیا تو پہلے سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد رکوع میں آئے، یہ ہے قیام متصل برکوع، اس کی دوسری علامت۔ اگر میں نے غلط عرض کیا تو بتائیے۔ قیام متصل برکوع، سیدھے کھڑے ہو جائیے، اس کے بعد رکوع میں آئیے۔ سورج میرے مولا کی اقتدا کرتا تھا، مولا آگے سورج پیچھے۔ ایک دن ذرا سا یہ ہوا کہ سورج رکوع کیے بغیر، میں کیا کر رہا ہوں، رکوع کیے بغیر ایسا سجدے کی طرف چلا گیا، علی رکوع میں تھے، یعنی یہ کہ علی کا عالم یہ ہے، کیفیت جیسے حالت رکوع کی ہوتی ہے،
سورج ذرا آگے چلا گیا، اسے یاد آیا کہ تم نے رکوع نہیں کیا، تو پہلے قیام متصل برکوع کی صورت میں پہلے سیدھا کھڑا ہوا، پھر رکوع میں آیا۔ معلوم یہ ہوا یہ سورج پلٹ نہیں رہا تھا بلکہ علی کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ رکوع کیا، دونوں سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پھر سورہ الحمد کی تلاوت کی، اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کی آیت رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد قنوت، اور قنوت میں جو چاہے دعا آپ پڑھیں، حالانکہ اگر یہ چھوٹ بھی جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں گئے، اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر سجدے کیے، بیٹھ گئے، تشہد پڑھا، تشہد پڑھنے کے فوراً بعد سلام کے فوراً بعد بیٹھ کے 10 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پائے سے رحم کر جیسے انہوں نے کم سنی میں مجھ پر رحم کیا، ان دونوں پائے سے رحم کر جیسے انہوں نے کم سنی میں مجھ پر رحم کیا، ان دونوں پائے سے رحم کر جیسے انہوں نے کم سنی میں مجھ پر رحم کیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بعض آیات کتنی ایسی ہیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں، قرآن عالم نے ان کی ترجمانی قرآن کی آیات کی روشنی میں کی ہے کہ نوح نے ایسے دعا کی، ابراہیم نے ایسے دعا کی، اسماعیل نے ایسے دعا کی، یونس نے ایسے دعا کی، موسیٰ نے ایسے دعا کی، عیسیٰ نے ایسے دعا کی، اور ہمارے آخری نبی کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ جو دعا ہے یہ سورہ یہ آیت یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ہمارے آخری رسول کی دعا ہے، آخری نبی کی دعا ہے، ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کم سنی میں مجھ پر رحم کیا۔ ابھی سرکار کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بابا کا انتقال ہو گیا، ابھی کم سن تھے کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اب کمسن ہے، نہ ماں ہے نہ باپ، تو کون ہے رسول کی کمسنی میں رسول پر رحم کرنے والے؟ کون ہے بچانے والے؟ کون ہے عبادت کرنے والا؟ دو ہی تو ذاتیں ہیں، ایک کا نام ابو طالب ہے، ایک فاطمہ بنت اسد ہے، ان دو ذوات مقدسہ نے اب جناب رسول خدا کی کمسنی میں رسول اللہ کی ناز برداری کی ہے۔ اب رسول دعا کر رہے ہیں پالنے والے ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا۔ ساری دنیا کے مفتیوں کے کفر کے فتوے ایک طرف اور میرے رسول کی رحم کی دعا۔ ابھی تو جناب فخری میرٹی فرماتے ہیں بزبان جناب ابو طالب کہ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ تم نے سمجھی ہی کہاں، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ تم نے سمجھی ہی کہاں، میرے لہو کی عظمت کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے۔ بزبان ابو طالب کل ایمان حقیقت میں، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے، اور مرضی رب کا خریدار تھا میرا بیٹا، مرضی رب کا خریدار تھا میرا بیٹا، یعنی کل تک جو خدا کا تھا وہ اب میرا ہے، یعنی کل تک جو خدا کا تھا وہ اب، یعنی کل تک جو خدا کا تھا وہ اب میرا ہے، وہ اب میرا ہے۔ اور بس سنبھل کے سنیے شعر، یعنی کل تک جو خدا کا تھا وہ اب میرا ہے۔
بتائیے مالک جنت کون؟ رسول اللہ. قسیم جنت علی، مولا علی. خاتون جنت، جوانان جنت کے سردار حسنین. پوتے کس کے؟ پوتے ابو طالب کے نا، حسنین. فاطمہ خاتون جنت کس کے گھر کی زینت؟ ابو طالب کے. ابو طالب کی بہو یعنی بیٹے کی بہو کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بہو، گھر کی دلہن. علی بیٹے کس کے؟ محمد مصطفیٰ کس کی آغوش کے پلے؟ ابو طالب کی نا. تو یعنی کل تک جو خدا کا تھا وہ اب میرا ہے، اور صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں. جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں صرف 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 وہ جائے گا جنت میں، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں. جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا ہے. جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا ہے. یہ دعا کر کے پالنے والے ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. اہل بیت کے صدقے میں، ان کی محبت میں اس کا ثواب مانگ کر اللہ سے اپنے والدین کی ارواح کو بخش دیجئے. رسول اللہ منبر پر جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عرش پہ بیٹھتے تھے رسول اللہ کی وفات کے بعد، منبر پہ بیٹھنے کے آداب بدلے، آداب بدل گئے. آداب یہ بدلے، ہم عرشے پر نہیں بیٹھیں گے، ہم عرشے پر نہیں بیٹھیں گے. ایک بزرگ آ رہا ہے اسلام کے اور وہ تیسرے زینے میں بیٹھے. ان سے کہا گیا اوپر بیٹھیے، نہیں یہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اس کے بعد دوسرے بزرگ آئے، وہ دوسرے زینے میں بیٹھے. ان سے کہا گیا اوپر بیٹھیے، کہ نہیں یہاں بزرگوار بیٹھتے تھے، یہاں ہم نہیں بیٹھیں گے، عرشے پر نہیں بیٹھے. اس کے بعد ایک بزرگ اور آئے، وہ تیسرے زینے پر یعنی پہلے والے پر بیٹھ گئے. ان سے کہا گیا اوپر جائیے، کہ نہیں یہ مجلس آپ کا ہے اور تیسرا زینہ بزرگوار کا ہے، عرش رسول اللہ کا ہے، ہم عرشے پر نہیں بیٹھیں گے. لیکن جب یہ بھی چلے گئے تو ایک بزرگ اور آئے اسلام کے، وہ بزرگ جو صرف یہی والوں کے بزرگ نہیں ہیں، وہ آسمانوں میں جائیں تو فرشتے کہیں یا علی یا علی، وہ زمین پر رہیں تو یہاں والے بھی کہیں یا علی یا علی. وہ ساتوں آسمانوں کی مخلوق اس کو پکارتی ہے، زمین کی مخلوق اسے پکارتی ہے. وہ ذات بھی اٹھی، جب منبر پہ چلے تو لوگ اب سمجھ رہے تھے اب دیکھیں گے علی بیٹھیں گے کہاں. پہلا زینہ تو ان کا، دوسرا زینہ ان کا، تیسرا زینہ ان کا، عرش رسول اللہ کا. علی کے لیے جگہ ہو گئی تنگ، اب علی بیٹھیں گے کہاں. مگر وارے میرے مولا، زمین سے اٹھے، پہلا قدم پہلے زینے پر رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا اور جا کے عرشے پر بیٹھ گئے. اب مجمع میرا سمجھا نہیں، میں کیا کروں. پہلے پر قدم رکھا، پہلے زینے پر قدم رکھا، پہلے زینے پر قدم رکھا، دوسرے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، عرشے پر بیٹھ گئے. اب جو عرشے پر بیٹھے تو مولا کائنات نے ذرا یوں مجمع کو دیکھنا شروع کیا. اب جو دیکھا تو دو چار کے چہرے پر شکن تھی. مولا علی نے ان کی طرف خطاب کیا، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے ماتھے پر شکن کیوں؟ یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. بس جیسے اتنا کہا میرے علی نے جواب دیا، یہ لکڑی کا منبر اس کے عرشے پر بیٹھنے پر حیرت کر رہا ہے، میں تو دوش رسول پر بیٹھا ہوں.
میں تو دوش رسول پہ بیٹھا ہوں، میں تو دوش مصطفیٰ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ متوجہ ہوئے؟ خدا اندے عالم آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ واہ میرے مولا، کیا شان بیان کروں۔ جو ادھر سے عطا ہوتا ہے، بے شک بہت خوب۔ اسلام ہے کیا؟ ہاں قسم خدا کی، علی کے سر اور پیر کا نام اسلام ہے۔ میں نے بڑی بات کہی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو ایک ایک فرد نہ بولا تو پھر کچھ نہ ہوا۔ اسلام کا پہلا دن کس کے گھر سے شروع ہوا؟ ابو طالب کے، دعوت ذوالعشیرہ ہے، وہ بھی میدان ہے نا میدان، میدان ذوالعشیرہ۔ علی نے پہلا قدم رکھا، اور ایک ہے میدان غدیر۔ میدان غدیر، وہاں علی کے سر پر تاج کس نے رکھا؟ تاج ولایت کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو میں نے ویسی تھوڑی زبانی جمع خرچ کیا کہ علی کے پاؤں سے شروع ہوا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام وہ ہے جو علی کے پاؤں سے شروع ہوا اور ایک مرتبہ اوپر بڑھتے بڑھتے سر تک پہنچا تو مکمل ہو گیا۔ علی کے سر اور جسم کا علی کے سر سے، علی کے پاؤں سے اسلام شروع ہوا، سر تک پہنچتے پہنچتے مکمل ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں علی۔ اور غدیر سے پہلے تھے بھی دو اسلام۔ ایک وہ تھا کہ جس سے خدا راضی نہیں ہوا تھا، ایک اسلام وہ جس سے راضی نہیں ہوا، ایک غدیر کے بعد اسلام چلا جس سے خدا راضی ہو گیا۔ ہم میں اور دنیا والوں میں فرق وہ یہی ہے کہ دنیا کے پاس اسلام وہ ہے جس سے خدا راضی نہیں، ہمارے پاس وہ اسلام ہے جس سے خدا راضی ہے۔ کربلا میں دونوں اسلام تھے۔ ایک نو شیعہ عیسائی سے مسلمان ہوا، عیسائی سے مسلمان ہوا، مسلمان سے شیعہ ہوا، شیعہ ہو کے اور بحث پڑا۔ جب بحث ہوئی تو ایک کہہ رہا تھا کہ اسلام بزور تلوار پھیلا، اور یہ تازہ شیعہ کہہ رہا تھا کہ نہیں۔ اس نے کہا جب تم نہیں مانتے تو اس نے کہا ٹھہرو، صحیح کہتے ہو کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، صحیح کہتے ہو تم بھی۔ کہا کہ پھر کیا اعتراض ہے ماننے میں، پھر کیا تأمل ہے؟ کہ تأمل صرف اس بات کا ہے کہ کربلا میں دونوں اسلام تھے، ایک تلوار چلا کے اور ایک گلا کٹا کے۔ ایک تلوار چلا کے بچایا جا رہا تھا، پھیلایا جا رہا تھا، ایک گلا کٹا کے بچایا جا رہا تھا۔ ایک اسلام شمر کے ہاتھ میں تھا، ایک اسلام حسین کی گردن کے نیچے تھا، خنجر کے نیچے تھا، خنجر کے نیچے تھا۔ کہ تمہیں وہ اسلام مبارک جو شمر کے ہاتھ میں تھا، تلوار کے زور پر پھیلا، ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو خنجر کے نیچے تھا، جو خنجر کے نیچے تھا۔ تو نوجوان دوستو، زندہ باد،
دوستو ایک پیغام، ایک میسج ممبر سے کہ شمر کا خنجر، حسین کا گلا. اے نوجوان دوستو، جب شمر کا خنجر حسین کے گلے پر چلتا ہوا تصور میں آپ کو نظر آئے تو اتنا بھی یاد رکھیے گا، خالی شمر کا چلتا خنجر نہ دیکھنا، یہ بھی دیکھنا کہ حسین کی پیشانی کہاں ہے. حسین کی پیشانی اگر سجدے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گریہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے. جہاں عزاداری ہے وہاں سجدہ بھی ہے، وہاں نماز بھی ہے. قدرت لیتی ہے جب کسی سے کوئی کام، قدرت لیتی ہے جب کسی سے کوئی کام، ہو جاتے ہیں معین سب اسباب سر انجام. اسلام نہ ہوتا تو نہ ہوتے شبیر، شبیر نہ ہوتے تو نہ ہوتا اسلام. بر محمد و آل محمد صلوات. اس مسئلے پہ سوچنا کیسا کہاں کی بحث، یہ فیصلہ ہے فکر شہ مشرقین کا. اسلام پر ہے ناز تو تاریخ پڑھ کے دیکھ، اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا. اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا. اسلام علی کے سر تک آیا، مکمل ہو گیا. اور اب آئیے، آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہوا ابھی تک. ممبر پہ مولا بیٹھے ہیں، کہ ہم تو دوش رسول پہ بیٹھے ہیں، تم لکڑی کے ممبر کی بات کرتے ہو. واہ واہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا کی. شہزادی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، شہزادی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے مسلمانوں نے ایک اور چھلانگ لگائی. کہا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. کہاں کہاں سے کوششیں کی گئیں کسی طرح کوئی عظمت، اور یہ فلاں کی سے شادی ہوئی اور اس کی فلاں سے شادی ہوئی. 2 بیٹی تو ان کے حق میں دے دی اور انہیں ذوالنورین کہہ دیا، 2 نور والے. افسوس تو یہی ہے کہ انہیں نبی کی 2 بیٹیاں مل گئیں تو وہ تو 2 نور والے ہو گئے اور محمد بے نور ہو گئے. کب وہ ہمارے جیسے تھے. 2 بیٹیاں، 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، مگر رسول کی 1 بیٹی تھی. توجہ دیجیے حضرات، اس گوشے یہ شاید مجھ سے پہلی بار سنیں گے آپ کہ رسول اللہ کی 1 بیٹی کا ثبوت ایک ایسی جگہ سے پیش کروں گا کہ آپ سوچیں گے کچھ دیر. کہاں سے؟ باغ فتق سے نہیں، بالکل آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ ایک میدان میں زخمی ہوئے. کہاں؟ جنگ احد میں میرے رسول زخمی ہوئے، علی نے حفاظت کی ہے. زخموں کو دھویا کس نے آ کر؟ ہائے ہائے ہائے، ذہن نہیں پہنچے آپ کے. کس نے دھویا تھا رسول کے زخموں کو آ کر؟ شہزادی نے نا، شہزادی فاطمہ زہرا نے. اور یہ جنگ ہجرت کے بعد ہے نا، ہجرت کے بعد ہی تو ہے. تو شہزادی نے زخموں کو دھویا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول کے 2 اور بھی بیٹی ہیں. تو مجھے سوال تو یہ ملت مسلمہ سے کہ اللہ کے رسول زخمی ہے اور بیٹی میدان میں آئی ہے زخموں کو دھونے کے لیے، تو
تو پھر وہ 3 بیٹیاں کہاں رہ گئی تھی؟ کہاں غور کیا آپ نے؟ وہ 3 بیٹیاں کہاں رہ گئی تھی؟ باپ میدان میں زخمی پڑا ہے اور بیٹیاں کہاں ہیں؟ آ کے باپ کے زخم کو دھوئیں۔ مگر فاطمہ زہرا نے تنہا آ کے بتا دیا، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ مگر حق قسم خدا کی سر چڑھ کے بولتا ہے، حق سر چڑھ کے بولتا ہے، حق ڈار پجا کے بولتا ہے، حق زبان کٹ کے بھی بولتا ہے۔ حق تو سرنوں کے نیزہ پہ چلا جائے، حق تب بھی بولتا ہے۔ ذرہ انسان کا جسم ریزہ ریزہ کر دیا جائے، حق بولتا ہے، ذرہ ذرہ حق بولتا ہے۔ فاطمہ کا حق چھینا گیا مگر حق بولتا ہے۔ بھلے دربار میں اکیلی سیدہ جب اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تو بس یہ کہہ کے واپس کیا گیا کہ نبی اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، نبی اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے، نبی اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے، لہذا یہ کہہ کے واپس کر دیا گیا۔ امام حسن کا کو جب زہر دیا گیا اور جنازہ پہنچا تو رسول کے حجرے کی طرف تو ام المومنین نکل کے آئیں، نہیں میں یہاں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ کہا کیوں نہیں ہونے دیں گی؟ کہ یہ میرا حجرہ ہے، یہ رسول نے مجھے دیا تھا، یہ رسول نے مجھے دیا تھا۔ اب پورے مدینے میں کوئی یہ بھی کہنے والا نہیں تھا محمد اپنا کسی کو وارث نہیں۔ صلوات دے دیے بر محمد والے۔ جب وہ اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے تو یہ حجرہ آپ کا کہاں سے؟ اللہ نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے، میرے گھر کو پاک کرو، پاک رکھو۔ کس کے لیے؟ آیت کا مفہوم میں نے پہلے پڑھ دیا، ترجمہ بعد میں کر رہا ہوں۔ کس کے لیے پاک کرو، پاک رکھو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو۔ کس کو دے دی ذمہ داری؟ ابراہیم کو۔ یہ بنایا ہے تم نے، کعبہ بنایا تم نے، نہیں پہنچا ذہن؟ ابراہیم بیت بنایا تم نے، پاک کرو گے تم۔ اہل بیت پیدا کیے میں نے، طہارت کا اعلان کروں گا میں۔ بیت کی ذمہ داری تم پر، اہل بیت کا ذمہ دار میں، اہل بیت کی طہارت کا اعلان کروں گا میں۔ اور ابراہیم نے جب بیت کی طہارت کی تو کیسے؟ خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کیا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھتے 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 کعبے کی دیوار کو بنا دیا تسبیح، اور وہ تسبیح نہیں ہوتی جس کے بیچ میں امام نہیں ہوتا۔ تو اب تو راز سمجھیے کہ کعبے کی دیوار میں علی کے لیے در کیوں بنا؟ دیوار کعبہ شک ہو کے آواز دے رہی تھی، یا علی ادھر سے آئیے، اللہ کے خلیل کی تسبیح ابھی تک بغیر امام کے ہے، ادھر سے آئیے تاکہ اس کے بیچ میں امام آ جائے۔ اہل بیت کی طہارت کس کی ذمہ داری؟ اللہ کی، اس کا ارادہ۔ اور ارادہ کیسا؟ اس کے ارادے کو سمجھنا ہو تو اس کی اسی مخلوق سے سمجھیے، اسی مخلوق سے کہ مولا علی علیہ السلام کے پیوند لگے ہوئے لباس کو ایک شخص نے حقیر نظروں سے دیکھا، حقیر نظروں سے دیکھا۔ جیسے ہی مولا کو حقیر نظروں سے دیکھا تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اچھا تم ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، میں ارادہ کروں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ خالی اتنا ہی کہا، میں چاہوں تو
یہ دیوار سونے کی ہو جائے، دیوار سونے کی ہو بھی گئی۔ مولا علی نے فرمایا دیوار سے کہا تجھ سے ہم نے کب کہا تھا کہ تو سونے کی ہو جا؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم چاہیں تو دیوار سونے کی ہو جائے، ابھی ارادہ کیا بھی نہیں اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ تو جب اللہ کی یہ مخلوق ارادہ بھی نہیں کرتی اور دیوار سونے کی ہو جاتی ہے تو اللہ کا تو ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ اس نے رزق کو تم سے دور رکھا اور ایسا پاک و پاکیزہ قرار دیا جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے، ایسا طاہر و مطہر قرار دیا، رزق دور، نجاست دور۔ اب کتنی دور؟ اب ہم کیا بتائیں بھائی، ہم تو پھر قرآن سے سہارا لے سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ کتنی قریب ہے؟ کتنی قریب ہے؟ سارے علماء کہتے چلے گئے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ آج کے علماء کے پاس پہنچے ہم، کتنی قریب ہے؟ کہ بس قریب ہے۔ ساری دنیا کے مولوی علماء سب مل کے طے کر کے بتائیں کتنی قریب ہے، کہ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے۔ تو جب اللہ کا کہا ہوا قریب، اللہ کا کہا ہوا قریب جب اتنا دور ہے کہ ساری دنیا مل کے نہ سمجھ سکے، تو جسے اللہ نے دور کہا ہے وہ کتنا دور ہوگا اہل بیت سے، وہ اہل بیت سے کتنا دور ہوگا۔ میں تو ایک جملے کا اور سہارا لوں کہ اہل بیت سے نجاست دور، کہ بس ترجمہ یوں کروں کہ اللہ نے اعلان کیا اہل بیت طہارت تمہارے قریب، نجاست تم سے دور ہے، نجاست تم سے دور ہے۔ اب جن کو اہل بیت سے دور رہنے کا شوق ہے، شوق سے رہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شوق سے رہیے۔ ہم نے تو قرآن سے فیصلہ لے لیا، جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجس ہے، جو اہل بیت سے قریب ہے وہ پاک ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ اس آیت کا شان نزول کہ شہزادی فرماتی ہیں میں گھر میں ہوں، میرے بابا تشریف لائے اور فرمایا ہے میرے لال میں اپنے اندر ذوف پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم چادر اڑا دو، واہ واہ واہ۔ چادر بھی یمنی۔ رسول اللہ نے وہ چادر اوڑھی۔ اما جب کائنات کے رسول کو فاطمہ کی چادر سے مس ہوتے ہی صحت مل جائے، اور وہ بھی روحانی، جسمانی، تو وہ اسلام اگر چادر اسلام پر سایہ کر دے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ چادر اگر سر سے اتر کے اسلام پر سایہ فگن ہو جائے، کربلا کے بعد تم نے سوچا تھا کہ ہم نے چادر چھین لی، یہ چادر سر زینب سے اتر کے اسلام پر سایہ فگن ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے ایسا سایہ فگن ہو گئی کہ اب کسی کفر کی سورج کی آنچ، اب کسی بھی کفر کے سورج کی آنچ اسلام پر نہیں آئے گی، اسلام پر نہیں آئے گی۔
اسلام پر نہیں آئے گی، یزید نامی سورج کی آنچ نہیں آئے گی، جتنے بھی سورج آئے کفر کے ان کی آنچ نہیں آئے گی۔ اے ذاکر نائک، تجھے ڈالر میں بک کے جتنا اسلام اور اہل بیت کے خلاف تجھے بھونکنا ہے بھونک لے، سر زینب کی چادر اسلام بس آیا پھر ہے۔ ساقی کوثر علی علی، ذائقہ میں داور علی علی، فاتح خیبر علی علی، کل ایمان علی علی۔ ابتدا علی علی، انتہا علی علی۔ یہ پرانے بکاؤ ہیں، یہودیوں نے خریدا ہے، یہودیوں نے خریدا ہے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس کے ہاتھ بکے ہیں۔ یہ یہودیت ہے، یہودیت ہے۔ اور یہ تو خیر وہ ہے کہ جو حسین والا نہیں ہے، حسین والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا بھی حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر علم کے خلاف، تعدیے کے خلاف، جلوس کے خلاف اگر زبان کھول رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ضمیر بھی بک چکا ہے۔ یہ بھی بکا ہوا بول رہا ہے، اس لیے کہ یہودیت نے خود بتایا ہے، یہودیت نے خود بتایا ہے، یہودیت نے خود بتایا ہے۔ مائیکل برانڈ، اس کا خود میں نے قول پڑھا ہے، خود پڑھا ہے میں نے، پاکستان سے شام ہوا تھا۔ اس نے کہا میں اس میں کلرک تھا، اور پاکستان میں وہ یہودی مسلمان بن کے بظاہر اس نام سے پہنچے، یہ فساد کرائے، ہمارے مسلمانوں جیسے یہ نام تھے، ساری تفصیل دے کے اس نے کیا ہوا؟ صلی اللہ ساری تفصیلات دے کے اس نے آخر میں لکھا ہم نے پوری دنیا کا سروے کیا مسلمانوں کا، اور انہیں تو خرید لیا، سب کو خرید لیا، لیکن اس کے بعد ہم نے سروے کیا تو ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ ایک ان کا عالم جسے مرجع کہتے ہیں، ہم تھک گئے، مائیکل برانڈ کہتا ہے ہم تھک گئے مگر وہ نہ بکا، ہم تھک گئے مگر وہ ہم اسے نہیں خرید سکے، ہم نے $1,00,000 ڈالے مگر نہیں وہ ہمارے ہاتھوں کوئی سودا نہ کر سکا۔ اس کے بعد ہم بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ آخر ان شیعوں کا اور سروے کیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک پرچم ہے جس کے نیچے یہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ کون سا پرچم ہے؟ یہ سب جمع ہو جاتے ہیں، بیٹی کے نام پر جمع نہ ہو، بیٹے کے نام پر جمع نہ ہو، مال تقسیم ہونے کے نام پر جمع نہ ہو، لیکن عزاداری ایک ان کا ایسا پرچم ہے کہ اس کے نیچے یہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ لہذا عزاداری کے نام پر انہیں خرید لیا جائے، مگر کیا کرے ان کے دلوں میں عزاداری ایسی بیٹھی ہے کہ یہ بکتے نہیں ہیں۔
یہ امانت ہے، یہ امانت ہے مولا کی، یہ امانت ہے، یہ ایک ماں کی امانت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑتا، ساری دنیا راضی ہو جائے تنہا فاطمہ ناراض ہو جائے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ بے شک نماز سے بات شروع ہوئی تھی، عالم کیسا ہو، رہبر کیسا ہو، بھئی اسی ضمن میں بات آ رہی ہے کہ ہمارا خدا کا شکر ہے ہمارا رہبر ہمارا عالم ضمیر فروش نہیں ہوتا، بے شک درست ہے، درست۔ اور اگر ضمیر بک جائے وہ یزیدی تو پھر لعنت خدا۔ ضمیر بکتا ہے زبان بکتی ہے، واہ ضمیر بکتا ہے زبان بکتی ہے، پھر یہ ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، اسی نماز سے میں رہبر ثابت کروں، صرف 5 منٹ میں ثابت کروں۔ ٹھیک، آج نماز جمعہ ہوئی، ہوئی، سب جگہ جماعت ہوتی ہے۔ جماعت کا مقصد کیا ہے؟ کسی کا ناقص عمل ہے تو صحیح کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ ناقص بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی الحمد کا ذمہ دار وہ ہے جو آگے ہے، اس کی قل اللہ کا ذمہ دار وہ ہے جو آگے ہے، اس کے رکوع و سجود کا ذمہ دار وہ ہے جو آگے ہے۔ ہائے 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 ہائے، جملہ آ گیا تو جملہ بڑا قیمتی جملہ زبان پر آ گیا، مولا کی عطا ہے کہ امام جماعت 2 رکعت کا امام جماعت بیٹھ جائے تو بیٹھ جاؤ، کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائے امام جماعت بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو بیٹھ جاؤ، سیدھا کھڑا ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی یہ کہ اس کی امامت پہ فرق نہیں آتا، وہ بیٹھے گا تب بھی امام جماعت، وہ کھڑا ہو جائے تب بھی امام جماعت، تب بھی امام جماعت، یعنی اس کی امامت پہ فرق نہیں آتا، وہ تب بھی امام جماعت ہی رہتا ہے۔ بیٹھ جائے تب بھی امام، نہیں پہنچا آپ کی ذہن آپ کا، بیٹھ جائے تب بھی امام، کھڑا ہو جائے تب بھی امام۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے حسن و حسین دونوں امام ہیں، بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں، حسن بیٹھ کے سلو کر لے تب بھی امام، حسین کربلا میں کھڑے ہو کے تب بھی امام۔ حیدری زندہ 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 مردہ مردہ حضرات دعاؤں کا طالب ہوں۔ نماز جماعت جب امام جمعہ خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ تو رخ کدھر ہوتا ہے؟ مومنین کی طرف، مومنین کی طرف رخ کر کے مومنین کی تعریف کرتا ہے یا اللہ کی حمد کرتا ہے؟ اللہ کی حمد کرتا ہے، اسی کی تسبیح کرتا ہے۔ اچھا جب نماز پڑھانے لگتا ہے تو اب رخ کدھر ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، اور تسبیح کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی۔ مگر جب وہ رکوع میں ہوتا ہے تو ایک آدمی پیچھے سے آیا، اس نے کہا یا اللہ
کیا کہا؟ یا اللہ، اس نے یا اللہ کی زنجیر میں جکڑ لیا. ٹھہر جائیے، میں بھی آ رہا ہوں. حضور جہاں آپ ہیں، اپنے پیش نماز سے کہہ رہا ہے، اپنے 2 رکعت کے امام سے، عارضی امام سے، حضور جہاں آپ ہیں ہم بھی آ رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے لو، ہمیں بھی ساتھ لے لو. ساتھ لے لیا نا، ساتھ لے لیا نا. رکوع کو طول دیا، رکوع کو طول دیا، رکوع کو طول دیا. یہ شریک ہو گیا، شریک ہو گیا. 2 رکعت کا امام، 2 رکعت کا امام، عارضی امام، ہمارا امام جماعت. امام جماعت جب اس کا رخ بندوں کی طرف تھا تو زبان پر حمد الہی تھی، اللہ کی تسبیح تھی، اور جب اللہ کی طرف رخ ہوا تو بندے نے آواز دی یا اللہ، تو اس کا ذہن ادھر بھی گیا کہ کوئی آ رہا ہے میرے ساتھ اللہ کے حضور میں جانے کے لیے، تو ساتھ لے لوں. تو معلوم یہ ہوا رہبر کیسا ہو؟ ایسا رہبر ہونا چاہیے کہ جب بندوں کی طرف رخ ہو تو اسے اللہ یاد رہے، اور جب اللہ کی طرف رخ ہو تو اسے بندے یاد رہے. اگر میسج پہنچ گیا ہے تو بھرپور اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے گا. کیسا رہبر ہو کہ جب بندوں کی طرف رخ ہو تو اسے خدا یاد رہے، اور جب خدا کی طرف رخ ہو تو اسے بندے یاد رہیں. بندے یاد رہیں کہ یہ شریعت نے کیا اصول بنایا. کیا شریعت محمد مصطفیٰ نے تاریخ اسلام میں کوئی جھانک کے ایسی نماز دیکھی ہے کہ جہاں بندے کا بھی حق ادا ہوا، اللہ کا بھی حق ادا ہوا؟ ہاں، وہ ایسی نماز تھی، وہ ایسی نماز تھی کہ انگوٹھی چلی گئی، بندے کا بھی حق ادا ہوا، اللہ کا بھی حق ادا ہوا. حیدری حیدری. بندے کا بھی حق ادا ہوا، اللہ کا بھی حق ادا ہوا. جس نے بندوں کا بھی حق دیا، جس نے بندوں کا بھی حق دیا، جس نے بندوں کا بھی حق دیا، جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا، جس نے اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کیا، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کیا. علی رزق بانٹ رہے تھے، ایک شخص شیشی میں لیے ہوئے ایک چینٹی شیشی میں لیے کھڑا تھا. یعنی آپ نے سب کو رزق بانٹ دیا. کہاں بانٹ دیا؟ سب کو بانٹ دیا. کہاں بانٹ دیا؟ پر جب دوسری مرتبہ حیرت سے بولا بانٹ دیا تو میرے مولا نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ میں جو شیشی ہے اس کے اندر کیڑی ہے، ایک چینٹی ہے، اسے کھول کے دیکھ، اس کے منہ میں اس کا رزق ہے. ہم مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہیں، ہم خالق کا بھی حق ادا کرتے ہیں. جب مخلوق کی طرف رخ ہو تو خدا یاد رہے، اور جب خدا کی طرف رخ ہو تو مخلوق یاد رہے. اگر میں جملہ پڑھ بھی چکا ہوں تو دہرا رہا ہوں کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اس شان سے دی کہ نماز بھی قائم، زکوٰۃ بھی ادا ہوئی. اب اگر کوئی تم سے کبھی یہ پوچھے کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنے کے بعد یہ 3 بار رفع یدین، کیا بات ہے، کیا بات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہو، یہ نماز میں مچھر کیوں اڑاتے ہو؟ تو جواب دیجیے گا ہم مچھر نہیں اڑاتے، ہم مچھر نہیں اڑاتے. اگر کان پر مچھر آ بھی جائے تو ہم 3 تکبیریں بھی کہہ لیتے ہیں، مچھر بھی اڑ جاتا ہے، نماز بھی رہ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم مولا کی تعصیح کرتے ہیں. مولا نے انگوٹھی بھی دی، نماز بھی پڑھی، نماز بھی ادا ہوئی. اچھا یہ انگوٹھی علی نے کیوں دی؟ آگے رسول تھے علی کے، پیچھے تھے علی، انگوٹھی دی علی نے، زکوٰۃ دی علی نے. تو جو آواز علی تک چلی گئی کیا وہ رسول تک نہیں گئی؟
کیا کہنے بہت ہے غور کرنے کی بات. وہ آواز رسول اللہ تک بھی گئی نا بھائی جی. عبادت میں جہاں تک علی ہیں ان سے ایک قدم آگے رسول ہیں. سبحان اللہ. تو آواز رسول تک نہیں گئی کیا؟ گئی ہے. تو پھر رسول نے کیوں نہیں دی بھیک؟ تو یہ انگوٹھی رسول اللہ نے کیوں نہیں دی؟ بس سامنے کی بات ہے, پھیلانے کی بات کیا ہے اس میں؟ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. بھیک ہمیشہ دروازے سے دی جاتی ہے, علی دروازہ ہے. علی نے بھیک دے دی. بس ان پر ہماری جانیں قربان کہ آبرو رکوع بچا لی علی نے, آبرو سجدہ کو بچا لیا حسین نے. ساری نمازیں ان کے نام, اور نمازوں کی ذمہ داری روز عاشور حسین نے یہ کہہ کر قیامت تک کے لیے اپنی بہن کے عابد و زاہد ہونے, عابدہ و زاہدہ ہونے کا ثبوت اس جملے میں دیا. بہن زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا, نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا ضمانت لے رہے ہیں کہ میری بہن مصیبتوں میں رہے گی مگر نماز تہجد بھی نہ چھوٹے. یہ ہے میری ماں جان, یہ ہے میری بہن. جس بی بی نے کربلا سے پہلے جب صبر کا تذکرہ سنا تو کہا ساصبر حتی یوجس صبر عن صبری, میں وہ صابرہ ہوں کہ جس کے صبر کے آگے صبر چھوٹا ہو گیا, صبر عاجز ہو گیا, زینب بڑی ہو. یہ حسین کی بہن, علی کی بیٹی. جو جب بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی تو اچانک بازو سے ردا ہٹی, مولا نے بازو کا بوسہ لیا اور رو دیے. اب جو مولا علی بازو کا بوسہ لے کے روئے تو جناب زینب نے پوچھا بابا آپ میرے بازو کا بوسہ لے کے بابا آپ تڑپ کے رو دیے. بیٹی تیرے ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی, بابا آپ میری مدد کے لیے آئیں گے؟ ہاں بیٹی وعدہ کرتا ہوں جب تو تنہا مصیبتوں میں گھر جائے گی تیری مدد کے لیے آؤں گا. ایک جلی ہوئی چوبے خیمہ ہاتھ میں تھی, تلایا کر رہی تھی خیموں کا, جلے خیموں کا تلایا کر رہی تھی. سامنے سے ایک سوار آیا, علی کی بیٹی آگے بڑھی, سوار آگے نہ بڑھنا, بچوں کو دلاسا دے کے ابھی سلایا ہے, آگے نہ بڑھنا. سوار جو آگے بڑھا تو اس کے بعد ایک مرتبہ کلیجہ تھام کے سنیے, خدا سب کو ایسے بھائی دے کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتی ہے سوار آگے نہ بڑھنا, میں عباس کی بہن ہوں. وہ شانے کٹائے فرات کے کنارے سو گیا میرا بھائی. سوار آگے بڑھا, رجامِ فرس پر ہاتھ ڈالا, سوار آگے نہ بڑھنا. ابھی میں اپنے بابا کو بلاؤں گی, میں علی کی بیٹی ہوں, جو کچھ بچا کل دن کے اجالے میں لے جانا. سوار نے ایک مرتبہ نقاب کو الٹا, بیٹی تو نے مجھے نہیں پہچانا. لپٹ گئی دامن سے. بابا اس وقت نہ آئے جب میرا قاسم پامال ہوا, بابا اس وقت نہ آئے جب میرے عباس کے شانے قلم ہوئے, بابا اس وقت نہ آئے جب میرے علی اکبر کا کلیجہ چھلا,
اے بیٹی تیرا بابا کربلا میں موجود تھا، اپنے وعدے کو وفا کرنے آیا ہوں بیٹی، میں نے وعدہ کیا تھا جب تو تنہا مصیبتوں میں گر جائے گی تیرا باپ تیری مدد کے لیے آئے گا۔ اب بیٹی جا بیٹھ جا، اب تیرا باپ نگہبانی کرے گا۔ روایت میں نے پڑھا ہے کہ مولا علی جب اپنے چاہنے والے کی قبر میں مدد کے لیے آتے ہیں اور فرشتہ مومن سے پوچھتا ہے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ تو جب وہ کہتا ہے امامی علی ابن ابی طالب، امامی حسن ابن علی، اور اس کے بعد عاشق اہل بیت، پھر کہتے ہیں امامی حسین ابن علی، حسین کہہ کے رونے لگتا ہے تو مولا بھی قبر میں مومن کی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں فرشتے سے فرشتے چلا جا، اب اس سے آگے نہ پوچھنا۔ یہ جب جب حسین کا نام لے گا ایسے ہی تڑپ کے روئے گا۔ خدا ہمیں ان مقامات کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا سے چلی گئی بازار کوفہ اور شام، ہائے بازار کوفہ، ہائے کوفے کا دربار، ہائے بازار شام، صاحب تہذیب نفس لکھتے ہیں کہ میرے پانچویں امام ابو بصیر سے فرماتے تھے ابو بصیر ایسے رو جیسے میری جدہ جنت میں روتی ہے۔ دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا بس 2 منٹ اور ختم دعا۔ دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا اور راوی نے بیان کرنا شروع کیا، جناب زینب کا تڑپنا سنیں گے آپ؟ بی بی اس وقت بہت تڑپی ہے جب یزید نے سر حسین کو اپنے محل کے دروازے پر لٹکایا۔ مجھ سے جملہ پڑھا نہیں جا رہا۔ جب اس نے اپنے محل کے دروازے پر یہ سر حسین لٹکایا اور اس کی زوجہ ہندہ کو پتا چلا کہ یہ سر حسین ہے تو سر سے چادر پھینک دی ہندہ نے۔ جناب زینب کا تڑپنا سنیے کب تڑپی۔ ہندہ نے سر سے چادر پھینک دی اور سر سے چادر پھینک کے دربار میں آئی۔ جیسے ہی دربار میں آئی ہندہ یہ کہنے کے لیے ظالم، ارے تو نے فاطمہ کے لال کو مار ڈالا، تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ یہ کہنے کے لیے ہندہ جب دربار میں آئی تو جیسے ہی کھلے سر آئی یزید اپنے تخت سے اٹھا اور اپنی چادر اٹھا کے جلدی سے اپنی زوجہ ہندہ کے سر پر ڈال دی۔ زینب بلبلا گئی، ارے ظالم تو اپنی زوجہ کے سر پر چادر ڈال رہا ہے، نبی کی نواسی۔ تو نے
اپنی زوجہ کے سر پر چادر ڈالی. ایک ایک سے پوچھتا جاتا ہے, ایک ایک کے بارے میں پوچھتا جاتا ہے. شمر بتائیے کون ہے, شمر بتائیے کون ہے, شمر بتائیے کون ہے. بتاتا گیا, کہتا گیا, کہتے کہتے بولا ہذا علی ابن الحسین, یہ علی ہے حسین کا بیٹا. کیسے میرے دربار میں زندہ کیوں نہیں لایا؟ ختم ہو گئی مجلس. اسے میرے دربار میں زندہ کیوں نہیں لایا؟ کہ میدان میں نہیں آیا, ورنہ سر قلم کر کے لاتے. جلاد کو حکم دیا, جلاد اگر کربلا میں اس کا سر قلم نہیں کیا تو میرے دربار میں اس کا سر اڑا دے. بس جیسی جلاد کو یزید نے اتنا حکم دیا, ایک بی بی نے یا علی کہا, یا علی, یا علی کہہ کے آگے بڑھی اور ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کے سامنے کھڑی ہوئی. جلاد جب تک اس کی پھوپھی زینب زندہ ہے میرے لال کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. یزید نے کہا شمر یہ کون؟ کہ یہ اس کی پھوپھی زینب. کہ بڑی محبت ہے پھوپھی کو بھتیجے سے. کہا یہاں مت پوچھ, ہم نے محبت کربلا میں دیکھی ہے. جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو یہی پھوپھی تھی جو جلتے خیمے سے نکال کے لائی. اگر پھوپھی کو اتنی محبت ہے بھتیجے سے تو بھتیجے کے ساتھ میں پھر پھوپھی کا بھی سر قلم کر دے. ایک جیسی جلاد کو اتنا حکم ملا کہ اس کا بھی سر قلم کر دے. ایک بی بی نے آج کے دن کے لیے دعا مانگی تھی, پالنے والے اس وقت تک زندگی دینا جب تک فاطمہ کی اولاد کی خدمت کا حق ادا نہ ہو جائے. وہ بی بی دربار میں کھڑی تھی, یا علی کہا, آگے بڑھی جلاد خبردار میری شہزادی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا. یزید نے کہا شمر یہ کون؟ کہا یہ ہے فاطمہ کی کنیز فضہ. بڑی محبت ہے کنیز کو. کہا کہ ہاں ہم نے محبت کربلا میں دیکھی. کہا پھر ایسا ہے تو پھر شہزادی کے ساتھ میں کنیز کا بھی سر قلم کر دے. کنیز تو کنیز ہوتی ہے نا, شہزادی شہزادی ہوتی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کنیز کا بھی سر قلم کر دے. جلاد تلوار کو لے کے بڑھنا چاہتا ہے. جناب فضہ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے حبشی جوانوں کی طرف دیکھ کر کہا تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے وطن کی رہنے والی فضہ, اس پر جلاد تلوار لے کے بڑھے اور تم خاموش کھڑے دیکھتے رہو. بس جیسے اتنا کا سب نے تلواریں نکال لی. یزید جلاد کو روک لے ورنہ تیرے دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا. جیسے اتنا کہا زینب کا دل بھرایا, نجف کا رخ کیا. بابا کنیز کے کتنے چاہنے والے, مدینے کا رخ کیا. نانا تیری نواسی بھرا دربار, نانا کنیز کے کتنے ہمدرد ہیں, نانا تیری بیٹی یکا تنا کھڑی ہے. اے میرے نانا ظالم کا دربار, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولے آنو محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے. ماؤں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے.
جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ بلند آواز کر، ہاتھ اٹھا کے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا ایک تو چابی ملی ہے، 2 منٹ انتظار کیجئے، ایک تو چابی ملی ہے، یہ گھڑی تقریباً 20-25 دنوں سے میں اپنے کیسے میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ یہ جس کسی کا ہو، کون سے کمپنی، اور لاسٹ جمعے کے دن جب خوئی صاحب نے مجلس پڑھ کے گئے یہاں سے فرائیڈے کے دن، نک کے پاس مجھے یہاں کی ملی۔ یہ عورتوں میں تقریباً 1 ہفتہ گھمایا، کوئی اس کا صاحب نہیں ملا۔ جو شخص شاید اس کی یہ سونے کی ہے تو اس کا شناخت کروا لے اچھے سے اور پھر لے جائیں اسے، ورنہ اس کو سال بھر ہم شریعت کے حساب سے رکھیں گے، بعد میں اس کو جس طرح سے گفٹ کرنا ہے ہم کریں گے۔ اور ایک چھوٹی سی چیز ملی ہے، عقیق کا ایک پتھر ملا ہے۔ آپ لوگ پلیز ذرا اپنے سامان پہ خود خیال رکھتے جائیے، کیونکہ یہ سب پھر ہمارے اوپر بہت زحمت ہو جاتی ہے کہ سال میں اس کو سنبھالنا پڑتی ہے۔ عقیق کا ایک پتھر، یہ اور یہ انگوٹھی دونوں ناک کے پاس ملے، گھڑی وضو خانہ کے پاس، چابی آج پتہ نہیں کہاں۔ اور کل مجلس 10 بجے شروع ہوگی، چونکہ تیسرے کی مجلس رضا شاہ ٹرسٹ میں ہے، تو ہم ان کی ماتم عزاداری اور نیاز کے بعد انتظار کریں گے مومن پورہ کے مومنوں کا۔ انشاءاللہ ہم 10 بجے مجلس شروع کریں گے، اور سنڈے کا جو جلوس ہے بعد از ظہر 2 بجے انشاءاللہ ہم لوگ سب وہاں اکٹھا ہوں گے۔ لولا نگر مت بھولیے گا، ماتم حسین دیکھیں آگے حسین حسین حسین